बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुबह के 4 बजे का वक्त था। आज हमने एक कैदी को फांसी देनी थी और आज इंतहा की सर्दी थी। फांसी घाट के ऊपर जो छत बनी थी वो भी टूट चुकी थी और सर्द हवाएं चल रही थीं। लेकिन ये जेल बहुत दूर दराज इलाके में बनी हुई थी। इस कैदी का नाम मोहम्मद नसीर था। इसमें अपने ही सगे चचे को इस दुनिया से रुखसत किया था। इसे फांसी की सज़ा दी गई थी और आज अपना वक्त पूरा करने के बाद इसे फांसी घाट की तरफ लाया जा रहा था। मैं इस जेल का जेलर था और ऐसे मनाजिर में ज़्यादातर हर वक्त खामोशी छाई होती है। कैदी भी बहुत परेशान होता है, डरा हुआ होता है। कुछ लोग तो डरते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन ये शख्स बिल्कुल चुपचाप सीधा चलता आ रहा था। ऐसे चल के आ रहा था जैसे इसको कहा गया है कि आपको नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा है, आके अपना प्राइज़ वसूल कर लें। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं और उन आंखों में एक पल को भी खौफ नहीं था। मौत बड़ी अजीब चीज़ है। बहादुर से बहादुर इंसान भी मौत से डरता है और ये इंसान मौत से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो अपने जज्बात छुपा रहा था, उसके अंदर डर के जज्बात थे ही नहीं। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, ये क्या मामला है? जब उसे थोड़ा करीब ले आए तो मैं उसके बिल्कुल साथ ही खड़ा था। मैंने कहा, अगर तुम्हें रोना नहीं आ रहा तो कम से कम अपनी मुस्कुराहट तो छुपाओ, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, मेरी मुस्कुराहट की वजह अगर आप जान जाएं तो आप भी हैरान रह जाएंगे। मैंने सुना है कि इस पॉइंट पर मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाएगी। और वो एक लंबा धड़ंगा सा आदमी था। उसका कद शायद 6 फुट 7 इंच था और वो एक मिस्त्री था। लोगों के घर बनाने के काम करता था। इतनी सर्दी थी कि वो भी सर्दी से कांप रहा था, लेकिन उसके लिए तो आज उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। मैंने कहा, हाँ बताओ, क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? मुझे पता था कि कोई अजीब सी ख्वाहिश होगी। वैसे ज़्यादातर लोग आखिरी ख्वाहिश यही करते थे कि हमें बहुत सारा खाना खाना है या फिर किसी अपने से मिलना है, लेकिन उसने किसी को भी नहीं बुलाया था। इतना तो हमें पता था कि उसका एक ख़ानदान ज़रूर था, लेकिन उससे मिलने के लिए भी यहाँ कोई नहीं आया था। यह आदमी ऐसे ही लग रहा था जैसे गांव के लोग होते हैं, सारी ज़िंदगी खेती बाड़ी करते हैं। उसने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश बड़ी अजीब है साहिब, क्या आप पूरी करेंगे? मैंने कहा, हाँ पूरी करवा देंगे। उसने कहा, नहीं, आपको खुद पूरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, मेरी फांसी यानी कि मेरी मौत के पूरे 3 माह बाद आप जाकर मेरी कब्र को ज़रूर खुलवाइएगा और देखिएगा कि उसके अंदर क्या मामला है। मैंने कहा, ये कैसी ख्वाहिश है? तुम्हारी ये ख्वाहिश सुन के मैं थोड़ा हैरान हुआ हूँ। उसने कहा, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है और इस ख्वाहिश को पूरा करने के बाद आप मुझे भूल नहीं पाएंगे। उसने कहा, फिर पूरे 3 महीने बाद आप मेरी कब्र को ज़रूर खुलवाइएगा और मेरी कब्र कुशाई की इजाज़त मैं आपको अपनी ज़िंदगी में देता हूँ। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये ख्वाहिश क्यों की थी। मैंने कहा, ठीक है, और उसकी फ़ाइल में भी ये लिखवा दिया कि उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। हमें पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता था इस फ़ाइल में। उसके घर का पता भी था और उसके बारे में मालूमात भी। वो शख्स इस दुनिया से चला गया। जैसे कि इस जेल में फांसी दी जाती थी, इसी तरह का माहौल था। उसके बाद उसकी मैयत को उसके घर भिजवा दिया गया और मैं अपने कामों में लग गया। लेकिन आज उस बात को तकरीबन 2 महीने गुजर गए थे और वो हमेशा मेरे ख्वाबों ख्यालों में रहता था। मैं उसके बारे में सोचता रहता था। कभी कभी मैं बार बार कैलेंडर को देखता और सोचता कि 3 महीने का वक्त पूरा होगा। उसने कहा था कि पूरे 3 महीने बाद जाकर आप देख लीजिएगा। और मैं हैरान था कि मैं इंतज़ार कर रहा था। ये भी तो हो सकता था कि वो मरने से पहले ऐसे ही कोई उल्टी सीधी वावेली फेंक रहा हो कि मरने तो मैं वैसे ही लगा हूँ, क्यों ना कोई अजीब सी बात करके इस दुनिया से जाऊँ। लेकिन फिर भी मुझे उसकी कब्र कुशाई करवाने की इजाज़त उसने खुद दी थी और मैं ये काम करना चाहता था। जैसे ही वक्त पूरा हुआ और 3 महीने हो गए, मैं उसकी कब्र कुशाई के लिए चल पड़ा। मैं अपने साथ
پوری ٹیم لے کر گیا۔ مجھے کافی سارے لوگوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ بھی آن رکھنا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی قبر کے اندر کیا معاملہ ہے۔ کہیں وہ یہ ثابت تو نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ بے قصور تھا، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ اس نے خود اپنا گناہ قبول کیا تھا کہ اس نے اپنے سگے چچے کو اس جہاں سے روانہ کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے اپنے حق میں اور کچھ نہیں بولنا، آپ مجھے جو چاہے سزا دیں۔ اس کا چہرہ ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میرے ساتھ 2 لوگ تھے۔ میں نے ان کو اشارہ کیا کہ قبر کھودنے کا کام شروع کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک مفتی صاحب گزرنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، قبر کشائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، کس کی قبر ہے؟ کیا اس کے گھر والوں سے اجازت لی ہے؟ میں نے کہا، اس نے خود اجازت دی تھی۔ اس بات پر وہ بھی حیران ہوئے کہ یہ کیسا آدمی تھا جو مرنے سے پہلے یہ اجازت دے کے گیا کہ میری قبر کھود کے دیکھ لینا۔ لیکن ہم پولیس والے تھے، اس لیے مفتی صاحب نے زیادہ سوال جواب نہیں کیے اور وہ بھی وہیں پہ کھڑے ہو گئے۔ کام شروع ہو گیا تھا۔ میں بے چینی سے دیکھ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ویسے اس طرح قبروں کو جب کھودا جاتا ہے تو ان میں سے بدبو ضرور اٹھتی ہے، کیونکہ ابھی صرف 3 مہینے ہوئے تھے، لیکن اس کی قبر کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ لگتا ہے کوئی نیک بندہ تھا، ابھی تک بو نہیں آئی۔ میں نے کہا، مجھے نہیں لگتا کہ اس نے یہ صرف ثابت کرنے کے لیے ہمیں قبر کھودنے کی بات کی تھی کہ وہ ایک نیک بندہ تھا، اور اس کے اندر کون سی نیکی تھی؟ وہ تو ایک عام انسان تھا، جبکہ وہ جیل میں رہا۔ ہم نے اسے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اس نے کوئی قرآن نہیں پڑھا، جبکہ جب قیدیوں کو سزائے موت سنا دی جاتی ہے تو وہ نماز اور قرآن کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اب خدا کے پاس جانا ہے تو کیا منہ لے کر جائیں گے؟ تھوڑی دیر بعد قبر پوری طرح سے کھول لی گئی اور اب سیمنٹ کی سلیٹیں ہٹانے کا وقت آ گیا تھا۔ جب سیمنٹ کی سلیبیں ہٹائی گئیں تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں فوراً وہاں سے بھاگ اٹھا۔ سب لوگ حیران رہ گئے تھے۔ مفتی صاحب نے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ مجھے اس کے گھر جانا تھا۔ مجھے اس کا گھر ڈھونڈنے میں تھوڑی مشکل ہوئی۔ اس کا گھر بہت چھوٹا سا تھا۔ مجھے ایک محلے کے بچے نے بتایا کہ یہ ہے مستری نصیر کا گھر جو میں نے دروازے کی طرف دیکھا تھا، تو میں کافی حیران ہوا۔ گھر تو بہت ہی خستہ حال لگ رہا تھا۔ دروازے کے آگے ایک پھٹا ہوا میلا کچیلا پردہ لگا ہوا تھا اور دروازہ بھی اسٹیل کا تھا جس کو جگہ جگہ سے زنگ نے کھا لیا تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کسی بوڑھی عورت کی آواز آئی۔ اس نے کہا، کون ہے؟ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا بولوں۔ میں نے کہا کہ ماں جی میں ہوں۔ اس نے کہا، آ جاؤ بیٹا۔ جب میں گھر کے اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ اس گھر میں شاید 2 ہی کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا کچن تھا۔ گھر سے عجیب قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ باہر چھوٹے سے صحن میں وہ بوڑھی عورت بیٹھی کپڑے سی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں پر جو چشمہ لگا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی نظر بہت خراب تھی اور یہ کام اس کے کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی مصروف تھی اور میری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، جی کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام حماد خان ہے، میں آپ کے بارے میں کچھ معلومات جاننے کے لیے آیا ہوں۔ اپنے بیٹے کا ذکر سن کر بوڑھی عورت اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے کہا کہ 3 مہینے میں پہلی دفعہ کوئی اس کے بارے میں بات کرنے آیا ہے، ورنہ تو جو بھی آیا افسوس کرنے ہی آیا تھا۔ میں نے کہا، جی مجھے معلوم ہے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں کچھ جاننا ہے، کیا آپ مجھے بتائیں گی؟ اس نے کہا، ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں بتانے سے بھلا کیوں گھبرائے گی؟ مجھے تو اچھا لگتا ہے جب کوئی اس کی بات کرتا ہے۔ وہ تو اب اس دنیا میں رہا نہیں، اس کی یادیں ہی ہیں۔ میں نے ایک نظر سامنے دیکھا تو ایک عورت دروازے سے چھپ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی عمر سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ گھر میں ایک چھوٹا سا خستہ حال واکر بھی پڑا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ شاید اس گھر میں کوئی چھوٹا بچہ بھی تھا، پر وہ چھوٹا بچہ کس کا تھا؟ کہیں وہ بچہ نصیر کا تو نہیں تھا؟ اگر تھا تو وہ بچہ تو یتیم ہو چکا تھا۔ اس عورت نے جب مجھے دیکھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں تو وہ دروازے کے پیچھے چھپ گئی
बूढ़ी माँ ने भी ये मंजर देख लिया। उसने कहा, वो नसीर की बेवा है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, बहुत बीमार और परेशान रहती है। उसके लिए मैं बड़ी परेशान हूँ बेटा। मुझे बूढ़ी औरत ने बैठने को कहा। मैंने कहा कि क्या मुझे बता सकती हैं कि इसने वो सब कुछ क्यों किया था और वो किस किस्म का आदमी था। उसने कहा, हाँ, ये सब उसने क्यों किया, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। मैंने कहा, मैं यही कहानी सुनने के लिए आया हूँ। उसने एक लंबी आह भरी, मुझे अपने बेटे की कहानी सुनाने लगी। उसने कहा, मेरा बेटा बहुत समझदार था, आम आदमी नहीं था। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा, जैसे होते हैं ना आम आदमी, लोग जिनको कच्ची पक्की में दाखिल कराते हैं, फिर वो थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, तब कहीं जाके उनको पढ़ना लिखना आता है। मेरा बेटा तो कच्ची क्लास में ही पढ़ना लिखना सीख गया था। मेरा बेटा बहुत समझदार था। एक दफ़े जो काम देख लेता, उसे वो काम फ़ौरन से करना आ जाता था। वो एक नहीं, बहुत से कामों में माहिर था। ऐसा कोई काम नहीं था जो वो नहीं कर सकता था। तुम समझ रहे हो ना बेटा? वो कुछ लोग होते हैं ना, जो आम लोगों से ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। ऐसा था मेरा बेटा। मैं समझ गया कि बूढ़ी माँ क्या कहना चाह रही है। इसका मतलब वो वाकई बहुत समझदार आदमी था, जिसकी अक्ल का आईक्यू किसी आम मर्द से बहुत ऊपर था। ये उसको देख के भी अंदाज़ा होता था। वो बातें ऐसी ही किया करता था, और मैं जो यहाँ आया बैठा था, इसके पीछे भी तो कोई छोटी बात नहीं थी। उसने कहा, वो बहुत कम उम्री में ही मेहनत मजदूरी करने लगा, हम सबका पेट पाला करता था। फिर मैंने उसकी शादी करवा दी और अल्लाह ने उसको जवानी में ही औलाद से नवाज दिया। लेकिन हमेशा उसके पास कुछ कागजात होते थे, जिनके ऊपर वो कोई नक्शे जैसे बनाता है रहता था। कहता था, जिस दिन ये नक्शे बिक गए उस दिन हम अमीर हो जाएंगे। मुझे तो बेटा समझ नहीं आती थी कि वो सब क्या था, लेकिन उन कागजात को वो अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखता था। कहता था, किसी बड़ी कंपनी के पास जाऊंगा और उनको ये सब दिखाऊंगा तो वो मुझसे लाखों रुपए में ख़रीद लेंगे। लेकिन अगर इस गांव में बैठा रहा तो फिर कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ पर ज़ाया हो रहा हूँ। मैं बूढ़ी औरत थी, सीधी सादी थी, बस वो पैसे ले आता, ये घर चल जाता। मुझे इस बात की तसल्ली हो जाती थी। घर को तो वो अच्छे तरीके से चला रहा था, लेकिन फिर हमारे इस घर को किसी की नज़र लग गई। मेरे शौहर ने अपने छोटे भाई से कुछ कर्जा लिया था, ये घर बनाना था। जब मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया तो मेरा देवर यहाँ पर आ गया और हमें धमकाने लगा। उसने कहा, या तो कर्जा वापस कर दो या फिर ये घर वापस कर दो। हम गरीब लोग हैं बेटा, हमारे पास सिर्फ एक ही घर है, और तुम देखो ये घर क्या घर कहलाने के काबिल है। लेकिन फिर भी हमारी छत है, इसलिए हम उसे ये घर नहीं देख सकते। उसने भी जितने पैसे हमसे लिए थे, ये घर उससे कहीं ज़्यादा महंगा था। लेकिन वो चालाकी कर रहा था और मुझे कह रहा था कि मुझे घर दे दो और कर्ज़ा माफ़ हो जाएगा। कर्ज़ा सिर्फ 6 लाख रुपए का था, और ये घर आज की तारीख में 50 लाख रुपए का है। ये तो अच्छे वक्तों में मेरे शौहर ने बनाया था। बस इसी तरह लड़ाई झगड़े होने लगे। पहले वो हमारे घर खुद आता था, फिर उसने हमारे घर बंदे भेजने शुरू कर दिए। एक दिन तो बहुत बुरा हुआ। एक दिन वो खुद ही घर में दाखिल हो गया। नसीर की बीवी घर में अकेली थी, बार बार दरवाज़ा पीटने लगा। जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हो गया। ये बेचारी बहुत ज़्यादा डर गई। इसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। जब हम लोग वापस आए तो घर का दरवाज़ा टूटा हुआ था। फिर उसने हमें सारी बात बताई। मैंने इससे कहा कि अपने बंदे को रोक, मर्दों को ऐसी बातें नहीं बताते, वो गुस्से में आके कुछ कर बैठेगा। पर उसने ये भी बता दिया कि चाचे ने मुझ पर बुरी नज़र डाली थी। बस नसीर उसी टाइम भाग उठा और जाकर अपने चाचू को इस दुनिया से रवाना कर डाला। मैंने ये नहीं कहती कि उसने बहुत अच्छा किया। चचा तो बाप की जगह होता है, लेकिन जब चचा अपने ही घर की औरत पे बुरी नज़र रखे तो फिर आप क्या कर सकते हैं। जवान खून था बेटा, इसीलिए उसे गुस्सा आ गया। वो भाग के वापस आया था। उसने कहा था, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे ख़ुद को पुलिस के हवाले करना है। पर मैं आप लोगों से वादा करता हूँ
کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ میں آج تک اس کی یہ بات نہیں سمجھ پائی کہ جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا تو کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا اگر پولیس والے اسے پکڑ کے لے گئے تو پھانسی کی سزا ہی دیں گے۔ پر وہ جاتے جاتے یہی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ ہمت نہیں ہاریں، آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ تو چلا گیا، منو مٹی کے نیچے کہاں سے آئے گا اب میرا بیٹا؟ میں نے کہا مجھے ضروری بات ہے لیکن ابھی نہیں بتا سکتا۔ آپ کا بیٹا عقل مند آدمی تھا، وہ جو بھی کہہ رہا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا۔ اس نے جو کہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور نکلتا ہے، اسے سمجھنے کے لیے ہی میں یہاں پہ آیا ہوں۔ پھر میں نے ان لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ آپ کے بیٹے کی آخری خواہش کیا تھی۔ اس بات پر وہ عورت بھی حیران ہوئی۔ اس نے کہا پھر کیا تم نے قبر کھودی، قبر کشائی کر دی؟ تم اس کی قبر کھول کے آئے ہو؟ میں نے کہا ماں جی، لیکن اس نے خود اجازت دی تھی اور آپ لوگوں کو ابھی نہیں بتا سکتا کہ معاملہ کیا تھا۔ پر آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے پاس کچھ نقشے تھے جن کو وہ ہمیشہ خود سے دور نہیں کر سکتا تھا، کیا وہ نقشے مجھے مل سکتے ہیں؟ اس عورت نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کیونکہ اس کے پاس اس کے بیٹے کی یہی آخری نشانی تھی۔ میں نے کہا میں ایک دفعہ دیکھ کر آپ کو واپس کر دوں گا۔ اس نے اپنی بہو کو اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے وہ نقشے باہر بھجوا دیے۔ میں نے دیکھا یہ ایک بڑی سی موٹی سی کتاب تھی جس کے اندر اس نے بڑے بڑے کاغذ رکھے تھے، اس کا کافی وزن تھا۔ میں نے کہا میں تھوڑی دیر بعد آپ کی امانت آپ کو واپس کر جاؤں گا، اور آپ کے بیٹے نے جو کہا تھا آپ کو وہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا۔ اب میں پھر سے اس قبر کی طرف چل پڑا۔ وہاں جو مزدور کھڑے تھے ان سے مجھے پھر سے کام تھا۔ میں نے ان کو اشارہ کیا اور کہا اس قبر کو آس پاس سے بھی کھود دو، تو وہ لوگ حیران ہوئے۔ میں نے کہا اس قبرستان کے گورکن کو بھی بلا کر لاؤ۔ جب گورکن کو بلا کر لائے تو اس کے چہرے پر پہلے ہی لکھا تھا جیسے وہ مجرم ہے۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ نصیر کو جانتے ہو تم؟ پہلے تو وہ ڈر رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ ہاں جانتا ہوں، جگری دوست تھا میرا، بچپن کا یار تھا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے ہم۔ میں نے کہا تبھی تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا نصیر نے خود کیا، میں تو بس اس کی مدد کر رہا تھا۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ ایسے کرنے کے جرم میں تمہیں بھی پکڑا جا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں صاحب جی، مجھے تو یہ پتہ ہے کہ آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ بات ہی ایسی تھی۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ جب ہم نے نصیر کی قبر کو کھودا تو قبر اندر سے بالکل خالی تھی، اس لیے ہمیں اس قبر میں سے نہ تو کوئی بو آئی، نہ ہی ہمیں کوئی عجیب منظر دیکھنے کو ملا تھا، کیونکہ نصیر اپنی قبر کے اندر تھا ہی نہیں۔ اس کی امی نے ہمیں جو نقشہ جات دیے تھے اور کہا تھا نصیر بہت سمجھدار اور ٹیلنٹڈ آدمی تھا، ایک بہت اچھا مستری تھا، لوگوں کے گھر بنایا کرتا تھا، وہ اسی پہ مشہور تھا۔ اسے چھوٹی جگہ کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہاں یہ گھر بنانا ہے تو وہ وہاں پہ ایسا گھر بناتا کہ 2-4 کمرے بھی ڈال دیتا، کچن بھی نکال لیتا، صحن بھی نکال لیتا۔ سب لوگ حیران ہوتے کہ چھوٹی سی جگہ پر اس نے کتنی صفائی سے اتنا اچھا اور کشادہ سا گھر بنا ڈالا، ذرا سا بھی علاقہ ضائع نہیں ہوا۔ یہی اس کا ٹیلنٹ تھا، یہی اس نے کیا۔ اس نے اپنی قبر کے اندر سے ایک راستہ بنایا، جو راستہ اس نے دوسری طرف سے نکال لیا تھا، یعنی جب ہم لوگوں نے اسے اس کی قبر میں ڈالا تو وہ قبر کے اندر سے ہی کسی سرنگ کی طرح راستے سے نکل کر بھاگ گیا۔ لیکن سوال یہاں یہ تھا کہ جب ہم نے اسے پھانسی دے دی تو وہ بچ کیسے گیا؟ اس کا جواب بھی مجھے مل گیا، وہ یہ کہ شاید وہ مرا تھا ہی نہیں، پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم نے اس گورکن سے کہا کہ وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، ہم اسے دوبارہ پھانسی نہیں دیں گے، پر تم مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ پھر اس نے مجھے بتا ہی دیا۔ اس نے کہا یہاں سے دور ایک گاؤں ہے، پر وہ اس دفعہ اکیلا ہی اس گاؤں کی طرف چل پڑا تھا۔ جو راستہ اور پتہ مجھے بتایا گیا تھا میں اس پہ پہنچ تو گیا، سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا، کیونکہ میرے سامنے نصیر کھڑا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ہم نے تو اسے پھانسی دی تھی، اس کی لاش کو اٹھا کے اس کے گھر والوں کے پاس منتقل کیا تھا، پھر وہ کیسے بچ گیا؟ لیکن اس کے چہرے پر آج بھی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا آئیں جیلر صاحب آ جائیں، آپ کو اچھی سی دودھ پتی پلاتا ہوں۔ اس کے کپڑوں اور حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی محنت کا کام کر رہا تھا۔ انہوں نے سامنے دیکھا تو ایک چھوٹا سا گھر بن رہا تھا۔ اس گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ جب میں اس گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ گھر نہیں، کوئی گورکھ دندھا لگتا تھا۔
چھوٹی سی جگہ پر ایسا گھر بنایا تھا جیسے کوئی محل ہوتا ہے۔ اس نے میرے سامنے دودھ پتی کا کپ رکھا اور کہا، پی لیں صاحب۔ میں آپ کو نہیں ماننا چاہتا۔ میں نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ اس نے کہا، بڑی سردی تھی اس دن، اور آپ کو پتہ ہے جب تک ہڈی نہیں ٹوٹتی انسان دنیا سے نہیں جاتا۔ میں لمبا درنگا انسان، سردی میں ہڈی ٹوٹنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ میری قسمت تھی کہ میں بچ گیا، تھوڑی اداکاری کر لی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے اب آپ مجھے دوبارہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتے۔ میں بری طرح سے حیران تھا اور اپنی مٹھیوں کو بھینچ کر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، تمہیں یہ بھی پتہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں، کیونکہ قانون پاکستان کے تحت اور برٹش لاء کے مطابق اگر آپ کسی مجرم کو پھانسی کی سزا سناتے ہیں لیکن پھانسی کے وقت یا تو اس کی رسی ٹوٹ جاتی ہے یا پھر پھانسی دینے کے باوجود بھی وہ بچ جاتا ہے تو آپ اسے دوبارہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتے۔ آپ کو اسے باعزت بری کروانا پڑتا ہے۔ اس لیے اب نصیر کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس نے کہا، میں ساری دنیا کے لیے مر گیا ہوں لیکن ابھی میں زندہ ہوں، یہ گھر بنا رہا ہوں۔ یہاں سے جاؤں گا تو اپنی فیملی، اپنی بیوی، بچوں اور اپنی ماں کو واپس لے آؤں گا۔ اس گھر کو بنانے میں مجھے 3 مہینے لگ گئے۔ ابھی 10-15 دن کا کام باقی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر آرام و سکون سے رہیں گے۔ میں نے یہاں پر اپنا نام بھی کسی کو نہیں بتایا، تھوڑا حلیہ بھی بدل لیا ہے۔ اس نے چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، لیکن تم نے گناہ تو کیا تھا، پھر سزا سے بچنے کے لیے سب کچھ کیوں کیا؟ اس نے کہا، ہاں میں نے گناہ کیا تھا، لیکن جس کو مارا تھا اس نے بھی تو گناہ کیا تھا، وہ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔ اور پھر انسان بچنے کے لیے ہی سب کچھ کرتا ہے صاحب، آپ کا اور قانون کا اب میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں نکلتا، نہ ہی واسطہ نکلتا ہے۔ میں نے کہا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ہاں اس بات پہ حیران ہوں کہ تم نے یہ سب کچھ مجھے کیوں بتایا؟ تم تو چپ چاپ ہی نکل گئے تھے، یہاں پر اپنی زندگی بھی گزار رہے تھے۔ اس نے کہا، اگر میں آپ کو یہ سب کچھ نہیں بتاتا تو آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ میں کیا چیز ہوں؟ اس بات پہ وہ ہنسنے لگا۔ میری بھی مسکراہٹ میرے چہرے پہ سج گئی۔ میں نے کہا، تم واقعی چیز ہو، تمہارے لیے میرے پاس ایک کام ہے۔ میرا سالہ بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا تھا۔ میں نے اس سے بات کی اور کہا، ایک آدمی ہے جو تمہارے کام میں کمال کی مہارت رکھتا ہے۔ وہ بھی حیران ہوا۔ اس نے کہا، پھر اسے میرے پاس بھیجو، میرے پاس اس کے لیے کام ہے۔ ہم نے اس کو بہت اچھی نوکری پہ لگ دیا۔ آج اس بات کو کافی سال ہو گئے ہیں، وہ وہیں پہ رہتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی لے گیا ہے۔ میں اس بات کو سوچ کے حیران ہوتا ہوں کہ جب اس کی ماں نے یہ سب دیکھا ہوگا کہ میرا بیٹا زندہ ہے تو اسے کتنی خوشی محسوس ہوئی ہوگی۔ یہ کہانی میری زندگی کی سب سے انوکھی کہانی ہے، ایک ایسے مجرم کی کہانی جس نے موت کو بھی دھوکہ دے دیا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔